امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے۔ آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں، اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں، بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی،
حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے, سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ, مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے, کہنے لگی بس کر سفیان, کیا دعا مانگ رہا ہے تو, کب سے میں سن رہی ہوں, بس کر. کیا ہوا, تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا, دوسری بار بھی کہا, بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی, دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا, بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا, تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے, 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس, روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے, روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو, میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں, روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا, بلکہ اللہ اکبر کہا, چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے, ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں, تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے, وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے, کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے, یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا, جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا, پھر وہ اپنے رب سے. یہاں لوگ راضی نہیں ہیں, نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ, نہ دین کے آنے پر راضی ہیں, نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے. تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے, تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے, وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے, پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا, پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا ہوں. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے, کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا, بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی حکم کریں. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا, 10 سال, اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا, اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا. کہتے 10 سال حضور نے مجھے, کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا, کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی, بڑا نقصان ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی, اور ان کا جلال بالکل بجا تھا, ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا, اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا. کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی. تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی, اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے. لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا, ساری سوچ ہی بدلتی. فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ, اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے, یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ, وہ ٹوٹ گیا, وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا, اب چھوڑ, یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا, تو ٹوٹ گئی تو ختم. کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو, لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ,
फिर हुजूर की अज़वाज पाक मोमिनों की माएँ कहते हैं उसी वक़्त वो बैठी और उन्होंने मेरी तरफ बड़ी शफकत की नज़रों से देखा और उनके गुस्से को मैंने प्यार में बदलते देखा। भाई याद रखो, अल्लाह की रज़ा। फिर उस वक़्त 2-4 लाख के लिए लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, फिर 20-25 हज़ार के लिए ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होता जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें उसके लिए सुहाने रूह नहीं बनती, फिर ज़रा ज़रा सी बात उसे तकलीफ नहीं देती। जब वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होने का आदी हो जाता है तो फिर ये चीज़ें उसके लिए बाइस आजमाइश। बनी इसराइल में एक शख्स था, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका दिल चाहा कि पता तो करूं जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो उसको ख्वाब में बताया गया कि फलां बिन फलां तेरा जन्नत में पड़ोसी है। अब ये बड़ा आबिद था, जाहिद था, इबादत गुजार था, परहेजगार था, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार। ये सफर करके उसके पास गया, उसको जाके कहने लगा मैं तेरा मेहमान ना बन जाऊं, 2-3 दिन का बन जाओ। कहते मैं 3 दिन उसके साथ रहा, मैं उससे ज्यादा नवाफल पढ़ता था, ज्यादा सदका तो खैरात करता था, ज्यादा इबादत करता था, वो तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद मैं आने लगा तो मैंने उसको कहा यार मैं एक मकसद के लिए आया था तेरे पास। उसने कहा बताइए। मैंने कहा कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैं देखूं तू कौन सी ऐसी इबादत करता है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी बनेगा। लेकिन तेरी इबादत रियाजत में तकब्बुर नहीं करता, लेकिन मैंने कोई खास चीज देखी नहीं, कोई खास बात है तो मुझे बता दे। तो बंदा कहने लगा कोई खास बात नहीं, हाँ एक छोटी सी आदत है मेरे अंदर, छोटी सी आदत। बड़े लोग कभी भी अपनी बातों को बड़ा नहीं समझते। कहा एक छोटी सी आदत है। कहा वो कौन सी? तो वो कहने लगा अगर शदीद गर्मी हो ना तो मैंने अपने रब से कभी सर्दी नहीं मांगी, और कभी बर्फ जमी हो ना गलियों में तो मैंने अपने रब से कभी गर्मी नहीं मांगी। मैं समझता हूं मेरा रब मुझे देता ही वो है जो मेरे हक में बड़ा बेहतर होता है। ये एक मेरी छोटी सी आदत है कि कड़ाके की धूप में मैंने कभी मालिक से साये का सवाल नहीं किया, और अगर तेज बारिश हो रही हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, क्या बनेगा फलां चीज का। मैं समझता हूं जो बेहतर था अल्लाह ने वही दे दिया है, तो मैं मुतमईन रहता हूं। तो वाबिद वो नेक आदमी वो अल्लाह के वली कहने लगे इसे छोटी सी आदत ना बता, तेरी ये वो आदत है जिसकी वजह से रब तुझसे राजी हो गया है, अल्लाह तुझसे राजी है तेरी इस आदत की बिना पर। जब हमारे मिजाज में ये चीजें आ जाएंगी ना कि जो मेरे हक में बेहतर था मालिक ने मुझे वो दे दिया है, फिर हम हर जगह बैठने की तमन्ना नहीं करेंगे, फिर सामने वाले से हम हसद नहीं करेंगे, फिर हम ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह करे वो मर जाए और उसकी हर चीज मुझे मिल जाए, फिर हमारा मिजाज फिर हमारी तबीयत ये नहीं रहे